बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक की बबरकत साथ हैं अशरा इतिकाफ और अल्लाह ताला की बेपाया रहमतों, नेमतों और बरक़ात को समेटते हुए मैं हूं तारिक चौधरी। खालिक़ कायनात का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। आज 16 मई हफ्ता का दिन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमें बात करना है किस अपोजिशन रहनुमा को ईद के दिन जेल में गुजारना पड़ सकते हैं। कौन मदद मांग रहा है जहांगीर तरीन और परवेज इलाही से कि लंदन जाने में मुआवनत की जाए। कौन कह रहा है कि अपोजिशन लीडर को ईद से पहले गिरफ्तार कर लिया जाएगा और नैब क्या करने जा रहा है। बात करते हैं इस पे, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक तारिक चौधरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, इसे बेल आइकॉन को दबा दीजिए और अपने कमेंट्स और आरा से जरूर आगाह करते रहिएगा। जी, क्या अपोजिशन लीडर ईद से पहले गिरफ्तार हो सकते हैं? जो बार बार नैब की तरफ से बुलावा आ रहा है उसका नतीजा क्या निकलेगा? जो इतनी बेपाया बहुत बड़े हजम में करप्शन की जा चुकी है, क्या वो हजम हो पाएगी? कौन कहता है कि ईद से पहले गिरफ्तारी हो जाएगी और ये कौन कहता है कि नून लीग वाले जहांगीर तरीन और परवेज इलाही से बार बार राब्ता कर रहे हैं कि उनके लीडर को लंदन जाने दिया जाए? क्या वाकई शहबाज की गिरफ्तारी की तैयारियां जोरों शोर पे हैं? तो ये बात की है सीनियर तज्जियाकार जनाब मुबशर लुकमान ने। उनका कहना है कि ईद के करीब शहबाज शरीफ को जेल भेज दिया जाएगा। अपने वीडियो में उन्होंने दावा करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ, जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के सदर हैं और कौमी असम्बली में अपोजिशन के लीडर हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और नैब ने उन्हें जेल भेजने की तैयारियां शुरू कर दी। मुबशर लुकमान कहते हैं कि शहबाज की जेल में एसी लगाया जा रहा है। उनका मजीद दावा है, वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ के साथ मजीद 3 लोग और भी होंगे। ये अकेले नहीं जाएंगे जेल में, 3 लोग और भी जेल में जाएंगे और ईद के करीब नैब शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लेगी। मुबशर लुकमान का कहना है कि शहबाज की लंदन से वापसी की टाइमिंग गलत हो गई है। शहबाज शरीफ रवां हफ्ते जब नैब में पेश हुए थे तो रऊफ क्लासरा ने तबसरा करते हुए कहा था कि शहबाज शरीफ ने अपने ज़राए आमदन के मुतल्लिक और असासों के मुतल्लिक
نیب کو مختلف سوالات کے جوابات دیے۔ نیب نے شہباز شریف سے سوال کیا کہ آپ کی بیگم نصرت شہباز کے اثاثے 2002 میں 0 تھے، اب ان کی پراپرٹی 25 کروڑ ہے۔ تو شہباز شریف نے جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ بیگم صاحبہ آزاد ہیں، آپ ان کو بلا کر انکوائری کر سکتے ہیں، مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ نیب کے پوچھنے پر شہباز شریف نے یہ بھی بتایا تھا کہ جب خاندانی پراپرٹی تقسیم ہوئی تو پھر میرے حصے میں خاندانی پراپرٹی میں سے ایک شوگر مل آئی تھی۔ نیب نے سوال کیا کہ ٹھیک ہے ایک شوگر مل آئی تھی تو پھر اب 14 کمپنیاں کیسے بن گئیں؟ شہباز نے کہا کہ یہ سوال مجھ سے نہ کریں، یہ سلمان شہباز سے کریں۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا ذریعہ روزگار کیا ہے تو بڑی مزے کی بات ہے، شہباز شریف صاحب فرمانے لگے کہ میں نے شریف ڈیری فارم بنایا ہوا ہے، وہاں 10 عدد بھینسیں ہیں اور ان بھینسوں سے میں اپنے اخراجات پورے کر رہا ہوں ان کا دودھ بیچ کر۔ نیب نے پوچھا کہ کیا 10 بھینسوں کے دودھ سے آپ کو سال میں 1 کروڑ روپے منافع آ رہا تھا جس سے آپ اپنے اخراجات چلا رہے تھے؟ شہباز نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، میں اپنا ریکارڈ چیک کروں گا۔ اس طرح نیب نے پہلے سوال پوچھا کہ آپ نے لندن میں جو پراپرٹی خریدی تھی اس کے پیسے کہاں سے آئے تھے؟ تو شہباز نے کہا کہ میرے کچھ دوستوں نے مدد کی تھی۔ نیب نے پوچھا کہ چلیں ٹھیک ہے دوستوں کے نام ہی بتا دیں، تو انہوں نے کہا کہ اب نام تو مجھے یاد نہیں ہے۔ سینئر تجزیہ نگار مبشر لقمان کا دعویٰ تو ہم سن ہی چکے کہ عید الفطر سے پہلے شہباز شریف جیل میں ہوں گے، ان کی جیل میں اے سی بھی لگایا جا رہا ہے اور نئے والے پوری تیاریاں کر رہے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ ساری صورتحال دیکھتے ہوئے شہباز شریف کی لندن روانگی کے لیے جہانگیر ترین اور پرویز الہی سے مدد مانگ لی ہے۔ سینئر تجزیہ نگار عارف حمید بٹی نے انکشاف کیا ہے کہ نون لیگ شہباز شریف کی لندن روانگی کے لیے بار بار جہانگیر ترین اور چودھری پرویز الہی سے رابطے کر رہی ہے۔ عارف حمید بٹی نے مزید کہا کہ جہانگیر ترین اور چودھری برادران کی خفیہ ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ تو بڑی حیران کن بات ہے، بڑی خوفناک بات ہے کہ وہ فیملی جو کھربوں روپے کی مالک ہے، جس کا ہر آدمی ارب پتی ہے، بغیر کچھ کیے ہوئے، بغیر کہیں سے کمائے، تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو کسی کے سوال کے جواب میں وہ کہتے ہیں جی میری بیگم آزاد ہیں، ان سے پوچھ لیں۔ تو جب ان کے بیٹے کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی اس سے پوچھیں۔ تو جب ان کی اپنی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی میرے دوست ہیں، مجھے نام ہی یاد نہیں۔ اور پھر جب وہ بتاتے ہیں کہ میرے اخراجات کہاں سے چل رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 بھینسیں پال رکھی ہیں۔ وہ اپوزیشن لیڈر جو عمران خان کے بھینسوں اور مرغیوں کے دیہی ترقی کے حوالے سے پروگرام پہ تنقید کرتے تھے، تو اب ان کی بات
ناطقہ سر بگرے باں ہے، اسے کیا کہیے۔ خود بھینسوں کی بات کر رہے ہیں، کٹوں کی بات کر رہے ہیں، اور بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو اربوں کی پراپرٹی ہے، یہ جو درجنوں کمپنیاں ہیں، یہ جو ٹیٹیز ادھر ادھر گھومتی پھرتی ہیں، یہ سب کارنامے ان 10 بھینسوں کے ہیں جن کا دودھ کروڑوں اور اربوں میں بکتا ہے۔ پاکستانی قوم کو بھی اگر ایسی 10 بھینسیں دے دی جائیں تو ہر پاکستانی جاتی عمرہ کے شہزادوں کی طرح کروڑوں اور اربوں میں کھیلنے لگے، اور یہ پاکستانی معیشت کو مضبوط اور طاقتور بنانے کا ایک جادوئی طریقہ لگتا ہے کہ ایجاد ہو گیا ہے، اور اب پاکستان میں بدحالی دور ہو جائے گی اور بڑی تیزی سے پاکستان خوشحال ملکوں کی صف میں، ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں شامل ہو جائے گا۔